الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امہات المومنین کے حوالے سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا سنا حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہا کے سوانح حیات پہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عذرا ندوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہا کی خصوصیات کیا تھیں اور انہوں نے دین کتنا سیکھا؟ جی اچھا، ایک اس کے لیے کہ میں واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ حارثہ بن نعمان ایک صحابی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا نا حضرت حفصہ سے، تو ان صحابی نے ان کو ایک گھر گفٹ کیا مدینہ میں۔ تو حضرت حفصہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جا کر رہنے لگے۔ اچھا، نبی کریم چونکہ یہ حضرت حفصہ جو ہیں بہت عقل مند، سمجھدار، اور ان کا جو جیسے نا دا ایکسلنٹ ڈیبیٹر، یعنی بہت بہترین پائے کی مقررہ تھیں، یعنی بات کرنے کا سلیقہ، ڈھنگ ان کو بہت اچھا آتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت گفت و شنید کرتی تھیں نا تو وہ بلا جھجک کرتی تھیں، یعنی دل میں کوئی بات نہیں رکھتی تھیں۔ اور ایک اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دین کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتی تھیں، بہت کیوریس تھیں، یعنی دین کے بارے میں ہر چیز سیکھنے کی۔ یعنی جیسے کوئی تشنا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو وہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا، وہ چاہتی تھی میں یہ بھی سیکھ لوں، یہ بھی سیکھ لوں، یہ سیکھ لوں۔ ان ساری کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ جو گھر ہے جس میں حفصہ رہتی ہے، اس کو کیوں نہ ایک چھوٹا سی درس گاہ بنا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ حفصہ کو سیکھنے کا بھی شوق ہے اور انداز بیان ان کا بہت اچھا تھا کہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں پلس پوائنٹ ہو سکتا تھا، تو پھر اس گھر کو درس گاہ بنا دیا جائے اور حفصہ کو مزید گروم کیا جائے۔ مقرر تو ویسے بھی مقرر تو وہ اچھی ہیں، ان کی مطلب جیسے کہتے ہیں نا، ان کی دین کو، ان کی کوالٹیز کو اور انہانس کیا جائے اور بڑھایا جائے تاکہ یہ بہت اچھی دین کے لیے داعی ثابت ہوں گی۔ تو محدثہ تو وہ تھی، دین کا بھی علم تھا، سارا کچھ تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور صحابیہ ہیں اس وقت، شفا بنت حکیم ان کا نام ہے، وہ مدینہ میں ہی رہتی تھی۔ اچھا، وہ محدثہ، عالمہ، فقیہہ، فقہ کے مسائل بہت زبردست جانتی تھی، تفسیر، تعلیم، تجوید میں یعنی وہ ماہر پرفیکٹ عالمہ تھی۔ تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ایسا کریں، آپ گھر میں آ جائے کریں حفصہ کے پاس، آپ ان کو دین میں تو ماشاءاللہ وہ شارپ ہیں ہی، آپ ان کو مزید اور علم دین سکھایا کریں۔ تو حضرت جو صحابیہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی گھر میں، اور دینی مسائل کے علاوہ طلاق کے مسائل اور خلا کے مسائل اور عورتوں کے شرعی مسائل، ان میں انہوں نے بالکل ان کو پرفیکٹ کر دیا، اور باقی جو چھوٹی موٹی دین کی مزید شاخیں تھیں وہ بھی انہوں نے حضرت شفا بنت حکیم نے ان کو سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ بہت مدبرانہ اور بڑی دلائل کے ساتھ آپ نے یہ سارے معاملات بیان کیے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو نسخہ جات تھے جو پرانے، تو اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا؟ یہ آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ اچھا، پوری امہات المومنین میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاصہ اور خصوصیت حاصل ہے کہ قرآنی مصحف، یعنی جتنے قرآنی مصاحف کا مطلب قرآن کے اوریجنل نسخے جو بیسک شروع میں لکھے جاتے تھے پتھروں پر، پتوں پر، چمڑے پر، ہر پہ، وہ صرف حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھے۔ ہاں جی۔ اور حضرت حفصہ کی ایک اور یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے تھے۔
اچھا اچھا اچھا. ہاں، اور وہ ہر کسی کو دیتی بھی نہیں تھی اور دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، یعنی جیسے کوئی گارڈ ہوتا ہے مقرر، اس کی حفاظت جس طرح وہ کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ اب یہ جو مصائب تھے، یہ سارے جو چیزیں تھیں، جنگ یمامہ میں جو ہے بہت سارے صحابی شہید ہوئے، جس میں 1200 حفاظ تھے. حفاظ کا مطلب جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، اور باقی جو اس میں صحابہ تھے تقریباً 700 قریب جو تھے، وہ ابھی قرآن کا اور علم جانتے، تو وہ سب شہید ہو گئے. اب یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا خلیفہ کے لیے. اس وقت جو حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، اور حضرت علی تھے، یعنی خلفاء کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا. یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور خاص طور پر حضرت عثمان غنی نے جا کر کہا خلیفہ سے مل کر بیٹھ کے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم یہ دیکھیں نا کتنی تیزی سے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ نسخے نایاب ہو جائیں. اور کیونکہ اس وقت تک قرآن جو ہے نا سینہ بسینہ چل رہا تھا، کیونکہ یہ ایک قرآن کی ایک واحد کوالٹی ہے یا معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کہ یہ ہر کوئی حفظ کر لیتا تھا، اور یہ سینہ پسینہ حفاظ سے چل رہا تھا، اور اسی طرح سیکھتے تھے. کوئی خاص کہیں پر لکھا ہوا نہیں تھا. تبات وہاں سے شروع ہوئی. ہاں، تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت جو ریولیشن ہوتی تھی، جو قرآن کی جو وحی نازل ہوتی تھی، لکھی ہوئی تو ہوں گی. تو پھر اس میں کافی سارے صحابی بھی تھے. جیسے لجنہ بٹھاتے تھے نا، جیسے مجلس شورا ٹائپ کی، اس میں انہوں نے بیٹھ کر کافی صحابی انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس کے پاس اس زمانے میں پتھروں پر، پتوں پر، چمڑوں پر ہاتھی دانت ہوتے ہیں، ان پر، لکڑی پر، اور یہ سارے نسخے لکھے ہوئے، سب جگہ انہوں نے اپنے لوگ بھیجے، اور وہاں سے سارے جو ہے نا نسخے منگوائے. لیکن سب سے زیادہ جو مصاحف اور اصلی نسخے تھے نا حضرت حفصہ کے پاس تھے، اور حضرت حفصہ بڑی باروب قسم کی خاتون بھی تھی، اور تھوڑا ان سے لوگ ڈرتے بھی تھے. تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہمیں دے دیں، تو ہم اس مصحف کو پراپر ارینج کریں، اس کو ارینج کریں. کیونکہ ہوا یہ تھا نا کہ اگر اس کو ایک کتابی شکل نہ دی جاتی تو ہو سکتا ہے اس میں بعد میں ویریشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ کافی لمبا واقعہ بعد میں کچھ مدینہ میں، مکہ میں، دوسری جگہوں پر ہوا بھی. تو بہرحال یہ زیادہ جو صحرا جاتا ہے. اچھا، یہ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر سے اور دوسرے لوگوں سے کہا، اور وہ جو حسان بن ثابت جو وہی لکھتے بھی تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان کو محفوظ کر کے لکھ کر کتابت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو ایک پورا پہاڑ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنے کے مترادف ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ہم بہت اس بات سے ہم ڈرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں پہل کریں. بہرحال بات چیت کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے پھر وہ کتابت کی نسخے حضرت حفصہ سے بھی لیے، سب لوگوں سے لیے، ان کو باقاعدہ ان کے نسخے بنائے اور لکھ کر پراپر کتاب کی شکل میں، میرے خیال میں 5-6 اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے 6-7 نسخے بنا کر مختلف شہروں میں تقسیم کر دیے تاکہ یہ نسخے جو ہیں کتابی شکل میں آ جائیں اور لوگ ان سے مستفید ہو سکیں. صحیح. اچھا، اس میں کوئی اندازہ ہے کہ اس کو لکھنے میں، اس کی کتابت کرنے میں کتنا ٹائم درکار ہوا، کتنا ٹائم لگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ بہت مشکل کام تھا، اور یہ انیشیٹو جب انہوں نے لیا تو اس پہ کتنا وقت لگا؟ اچھا، کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کتابوں میں ٹائمنگ تو کہیں پر بھی نہیں خاص اس کی لکھی ہوئی. صرف یہ لکھا ہوا ہے بکس میں، سیرت کی کتابوں میں بھی، کہ اس کو لکھا گیا، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنا ٹائم لگا. تو اس کے لیے پھر ہماری زبان جو ہے خاموش ہو جاتی ہے اس جگہ پر. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام ابھی جاری ہے. انشاءاللہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کا دورانیہ ہم نے کم رکھا ہے. انشاءاللہ اس کا تسلسل دوبارہ اسی جگہ سے شروع کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے
کہ ہمارے سامنے اسکرین پہ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔